السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج الحمدللہ 12واں پارہ تراویح کے اندر تلاوت کیا گیا۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین میں چلنے والی ہر چیز کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ دابہ جو چیز بھی زمین پر چلے، انسان ہو یا جانور ہو، حیوان ہو، کوئی بھی ہے، رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، جو کوئی بھی زمین پر چلتا ہے، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کے ذمے ہے اس کو رزق دینا۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ انسان کے ٹھہرنے کی جگہ اور جہاں اس کو سپرد کیا جائے گا، دفن کیا جائے گا، اس جگہ کو بھی جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، سب کچھ واضح کتاب نامہ اعمال یا انسان کی جو تقدیر ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، آسمان و زمین سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس نے یہ زمین آسمان کیوں بنائے، تمہیں پیدا کیوں کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد امتحان ہے، کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اے پیغمبر علیہ السلام، اگر آپ ان مشرکین مکہ سے کہیں گے نا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو یہ کافر کہیں گے یہ تو واضح جادو ہے، مر کے بھی کوئی دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ان سے مؤخر کر دیں، لیٹ کر دیں نا، تو یہ آگے ہو کر پوچھیں گے ما یحبسہ، آ کیوں نہیں رہا عذاب، کس نے روکا ہے اس کو؟ ان کو کہو الا یوم یأتیہم، سنو جس دن وہ آ گیا نا، لیس مصروفا عنہم، پھر وہ ٹالا نہیں جائے گا۔ وحاک بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور وہ عذاب پھر ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا جس کا نام لے لے کر یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، اور ان میں ایک بڑا واقعہ، بڑا ذکر سیدنا نوح علیہ السلام کا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ جتنے ایمان لے آئے بس اتنے ہی لائیں گے، آئندہ آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ آپ کی امت میں سے اب کوئی اور زیادہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب اب میں تھک چکا ہوں اور یہ میرے اوپر غالب آ گئے، اب تو میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، تم کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے. عینن ایک آنکھ، بِأَعْيُنِنَا اعین آنکھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا. وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا. ہماری وحی کے مطابق ہماری آنکھوں کے سامنے. اللہ رب العزت کی آنکھیں ہیں، کیسی ہیں؟ جیسی اس کی شان کے لائق ہیں. ہماری آنکھیں، ہم اس میں کچھ بیان کر سکتے ہیں. آنکھ ہوتی ہے، اس کے اوپر پردہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک کالا حصہ ہوتا ہے، ایک سفید حصہ ہوتا ہے، بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں، لمبی سی ہوتی ہے، یہ ہم بیان کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت کی آنکھوں کا ذکر آیا تو آنکھیں ہیں، لیکن کیسی ہیں، کتنی ہیں؟ جیسی اس اللہ کی شان کے لائق ہیں اور جتنی اس کی شان کے لائق ہیں. آنکھ کا معنی آنکھ، لیکن ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے. اب یہ واقعہ ہے، آیت نمبر 36 ہے اور 37 ہے، سورۃ ہود 12واں پارہ. ہماری وحی اور ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی بنانا شروع کریں، اور ظالموں کے بارے میں اب آپ نے مجھ سے کوئی سفارش نہیں کرنی. انہم مغرقون، اب یہ سب غرق کیے جائیں. نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگ گئے. صحرا تھے، پانی تھا ہی نہیں وہاں، دریا تو دور کی بات ہے، نہر بھی نہیں تھی. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ کشتی بنانے لگے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی کوئی قوم کا فرد وہاں سے گزرتا جہاں وہ کشتی بنا رہے تھے تختوں کے ساتھ، سَخِرُوا مِنْهُ، تو وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے. کہنے لگے اے موسیٰ، اب کشتیاں پہلے تیری عجیب عجیب باتیں دیکھتے تھے اور اب تیری یہ عجیب حرکت دیکھتے ہیں کہ صحرا میں کشتیاں چلیں گی. قالا، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو نا، ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ایک وقت آئے گا ہم تم سے مذاق کریں گے جس طرح آئے تم ہمیں مذاق کر رہے ہو. پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا. حتیٰ اذا جاء امرنا، حتیٰ کہ ہمارا حکم آیا، ہمارا فیصلہ آیا. وفارت تنور، اور تندور جہاں سے آگ نکلتی ہے، اس آگ کی جگہ سے بھی پانی، آسمان سے بارش کی صورت میں، زمین سے چشموں کی صورت میں، ان کے گھروں میں، ان کے بازاروں میں، ان کے کھیتوں میں، ہر جگہ سے پانی ابلنے لگا. حتیٰ کہ ان کے تندوروں کے اندر سے بھی پانی پھوٹنے لگا. ہر جگہ سے پانی آیا، سیلاب آ گیا. کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے کہا اے نوح علیہ السلام ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں بٹھا لو. کیوں؟ جو پیچھے رہ گیا نا وہ تباہ و برباد ہو جائے، کوئی نہیں بچے گا. جانوروں کا جوڑا رکھ لو تاکہ نسل آگے چل جائے، پرندوں کا جوڑا رکھ لیں تاکہ آگے نسل چل جائے. آپ ہر چیز کا جوڑا جوڑا بس اپنی اس کشتی میں بٹھا لیں، باقی جو رہ گیا سب تباہ ہو جائے. قلنا، ہم نے کہا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کرو. وَأَهْلَكَ، اپنے ماننے والوں کو بھی سوار کر لو. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اپنے گھر والوں کو سوار کرو. ہاں، جن کے بارے میں ہم نے تمہیں پہلے بتا دیا نا، تمہاری بیوی اور تمہارا بیٹا جو مسلمان نہیں ہوا اسے رہنے دینا. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، نوح علیہ السلام کی 950 سال تبلیغ کے بعد اتنے بندے مسلمان نہیں ہوئے تھے جتنے آج تم اس مسجد میں جمع ہو. صرف 80 افراد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اور تبلیغ کا دورانیہ کتنا تھا؟ 950 سال تک سمجھایا. وما آمن معه الا قلیل، چند افراد، 80 افراد صرف مسلمان. تو وہ بیٹھ گئے اپنی کشتی میں سارے،
اور بیوی بھی پیچھے رہ گئی اور بیٹا بھی پیچھے رہ گیا. وقال اركبوا فيها بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کا نام لو، اللہ کے نام کے ساتھ ہی یہ کشتی چلے گی، اللہ کے حکم سے یہ رکے گی، نہ اپنی مرضی سے چلے گی نہ اپنی مرضی سے رکے گی. ان ربی لغفور الرحیم، رب بڑا غفور الرحیم ہے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، پانی اتنا پانی آیا جتنے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں اتنا اونچا پانی جمع ہو گیا. 2 فٹ 4 فٹ 8 فٹ 10 فٹ 12 فٹ کا سیلاب تو تم نے دیکھا ہے. یہ ابھی پچھلے چند مہینے پہلے سیلاب آیا، کتنے فٹ کا آیا ہوگا؟ 20 فٹ کا آ گیا ہوگا. اور پہاڑ کتنے فٹ بلند ہوتے ہیں؟ سینکڑوں فٹ، اور کئی تو 1000 تک چلے جاتے ہیں. اتنا پہاڑ طرح کا وہ سیلاب آیا اور ان کی کشتی ایسی موجوں میں چل رہی تھی، وہ موجیں یوں محسوس ہوتی تھی جیسے پہاڑ ہے. کشتی میں سوار ہوئے، پانی آ گیا، کشتی چلنے لگی، بیٹا پیچھے ہے. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، باپ تھا نا، بیٹے کی محبت غالب آئی اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا ابھی بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ کے آ جا. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے ابنہ اپنے بیٹے کو بلایا. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ ایک الگ تھلگ جگہ پہ کھڑا تھا. کہا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ آ جا، ابھی بھی کلمہ پڑھ لے، آخر ہے آ جا. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دے. اس نے پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں، یہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمانا ایک حدیث ہے، اور اس نے اس کے مقابلے میں اپنی عقل رکھی. اس نے کہا ابا جان آپ جائیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، آپ کشتی پہ بیٹھ کے جائیں، یہ پہاڑ بہت اونچا ہے، میں اس پہ چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. اس نے عقل ظاہر پرستی کو سامنے رکھا. انہوں نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم، بیٹے اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی آج کوئی بچے گا تو بچے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی ہے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، درمیان میں ایک موج آئی اور اس بیٹے کو اس طرح لپیٹ کے لے گئی اور بیٹا غرق ہو کے فوت ہو گیا. باپ کے سامنے بیٹا غرق ہوا اور سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا. کافر پیغمبر کی بیوی ہو یا پیغمبر کا بیٹا ہو یا پیغمبر کے والد ہو، کوئی کافر بچے گا نہیں. یہ قرآن ہے، اپنے گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھ لینا. 12واں پارہ اور پہلا ربع اور آیات 40 سے چل رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سارا سیلاب روکا، آسمان کو کہا کہ پانی بند کر دے، زمین کو کہا پانی چوس لے، اور پھر وہ سارا پانی خشک ہوا اور ان کی کشتی جودی پہاڑ پر، جورڈن میں جو آج بھی ہے، وہاں جا کر ان کی کشتی رکی. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اب نوح علیہ السلام نے نا اللہ تعالیٰ سے ایک بات کی. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا یا رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا. اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، میرا بیٹا میرے اہل میں سے، اور تیرا میرے ساتھ وعدہ تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا. میرا بیٹا میرے گھر والا تھا، یا رب تیرا وعدہ بھی تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تیرا وعدہ بھی سچا اور میرا بیٹا بھی مر گیا. وعدے کو دیکھوں تو وعدہ سچا کہ تیرا اہل بچاؤں گا، اور بیٹے کو دیکھوں تو مر گیا، میرا اہل نہیں بچا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. اے نوح
علیہ السلام اگرچہ دیکھنے میں وہ آپ کا بیٹا ہی تھا، آپ کا خون تھا، لیکن چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اس وجہ سے شریعت کی روح سے وہ آپ کے خاندان میں تھا ہی نہیں۔ اہل بیت وہ ہیں جو مسلمان ہیں، اور جو مسلمان نہیں ہیں اگرچہ خونی ریلیشن تو ہے لیکن ایمانی ریلیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس سے خارج ہے، اور جو مومن ہیں وہ سارے ان کے عمل میں شامل ہیں۔ ہم جب درود پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ آتے ہیں۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ اس پیغمبر کی آل میں، اس کے اہل میں ہوتا ہے، اور جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ اگرچہ ان کے گھر کا فرد ہی ہو، وہ ان کی آل اور ان کے اہل میں شامل نہیں ہوتا۔ انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں نہیں ہے۔ انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل ایسے تھے جو صالح نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے لمبا تفصیلی واقعہ اور انبیاء کا بھی، اور ایک واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی بیان کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے آ کر سلام کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام کہا۔ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، وہاں رکے ہی نہیں، سلام فوراً بٹھایا اور گئے بھنا ہوا بچڑا لا دیا۔ یہ نہیں ہوا کہ مہمان دیکھ کر جانور ذبح کیا اور پھر اس کے پیس بنائے، پھر اس کو پکایا، پھر لے کر آئے، نہیں، بلکہ ایسا ہوا کہ ان کو بٹھایا، جو گھر میں موجود تھا فوراً لے کر آئے اور لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس سے یہ ہمارے جو لاہوریوں کا بھی ایک سٹائل ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے بٹھا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ جانے لگتا تو بیٹھو ابھی آپ کو کھانا کھلاتے، کھانے کا وقت ہے، اور جب پونا گھنٹہ گزر جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں آپ کے مزاج کا پتہ نہیں ہے، موسم بھی اچھا نہیں ہے، پتہ نہیں آپ ٹھنڈا لیں گے یا گرم لیں گے، ذرا بلا تکلف بتا دیجیے گا آپ کیا لینا چاہتے ہیں۔ گھنٹے کے بعد ہمیں یاد آ جاتا ہے بلا تکلف بتا دیجیے گا، ایسا نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے، بس دیکھا کہ مہمان ہے اور گھر میں کھانا موجود ہے، جو ہو وہ صرف لا کے رکھ دیا، اچھا ہے تو اچھا، درمیانہ ہے تو درمیانہ، ہلکا ہے تو ہلکا، جو کھاتے ہو کھلاؤ، لا کر رکھ دیا۔ اب دیکھنے لگے فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، جا دیکھا ان کے ہاتھ آگے بڑھ ہی نہیں رہے، بندہ ہے، کھانا آئے تو کچھ نہ کچھ تو اس کے تیور بدلتے ہیں نا، کبھی کھانے کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اجازت چاہتا ہے، کبھی ہاتھ آگے کہ بس ابھی۔ تو جب دیکھا کافی وقت گزرا کہ یہ کھا ہی نہیں رہے، نَكِرَهُمْ، ان کو اجنبی محسوس کیا، ناپسند کیا ان کو، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اندر ہی اندر ڈر لگنے لگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اندر ہی اندر دل پریشان ہونے لگا، یہ کھا کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ اس وقت بھی تھا، آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جہاں سے کھا لیں پھر نمک حرام نہیں کرنا، تو وہ تھا کہ اگر کسی کے گھر کا کھانا کھا لیتے پھر ان سے برا نہیں کرتے، اور اگر برائی کے اور غلط ارادے سے، ظلم کے ارادے سے آتے تو پھر اس گھر کا کھانا نہیں کھاتے۔ تو یہ کھانا نہیں کھا رہے تو ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے لگتا ہے یہ کسی غلط نیت سے آئے، اور ڈر محسوس ہوا، اور اس ڈر کے اثرات چہرے پر آئے۔ جب انسان ایک دم سے پریشان ہوتا ہے تو اس کے اثرات چہرے پر نمودار ہوتے ہیں۔ قالوا لا تخف، وہ فرشتے کہنے لگے ڈرو نہیں ڈرو نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو قوم لوط کی پر عذاب لے کر آئے ہیں اور آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے۔ اچھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لا کر رکھا اور ڈرے کیوں؟ اگر ان کو غیب کا علم پہلے ہی تھا تو پھر لا کر رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر رکھ دیا ہے تو ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟
ان کا یہ ڈرنا اور لا کر رکھنا اور ان کے نام کھانے پر غم کا اظہار کرنا اور اس کے اثرات چہرے پر آنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کو ان کے بارے میں خبر نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پاس کھڑی ہیں تو فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دیں گے جس کا نام اسحاق ہوگا، اور صرف بیٹا ہی نہیں، پوتے کی خوشخبری بھی ہے کہ اس کا نام یعقوب ہوگا۔ بیٹے کا نام اسحاق اور اس کا بیٹا یعقوب۔ اب ایک مسئلہ چلتا ہے کہ جس کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لگے تھے وہ کون تھا؟ ذبیح کون؟ اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا اور خواب میں دیکھا میں اپنا بیٹا ذبح کر رہا ہوں، جا کر اس سے کہا، تو وہ اسحاق علیہ السلام تھے۔ اور عیسائیوں کا بھی یہی مذہب ہے، اور آج کچھ مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام نہیں، اسحاق ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اس آیت کو دیکھو، وہ ذبیح اللہ نہیں بنتے۔ کیوں؟ اگر تو حضرت اسحاق کو اس کے بیٹے کی بھی خوشخبری ساتھ دے دی گئی تو پھر تو کنفرم ہو گیا کہ اسحاق علیہ السلام بچپن میں فوت، کیونکہ بڑے ہوں گے اور بڑے ہونے کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ یعقوب۔ تو اب اس کو جب ذبح کرنے کا ارادہ ہے تو پھر تو یہ آزمائش بنتی نہیں، یہ تو پہلے ہی پتا تھا اس نے فوت نہیں ہونا۔ آزمائش تب ہے جب ظاہر یہ ہو رہا ہو کہ ذبح ہو جائیں گے، اور اگر پہلے ہی پتا ہو اس نے بڑا ہونا ہے، شادی ہونی ہے، آگے اولاد ہونی ہے، اس کا نام یعقوب ہونا ہے علیہ السلام، تو پھر اس کو ذبح کرنا یہ کوئی بھی ان کا امتحان نہیں ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ذبیح جو تھے جن کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا گیا، قربانی کا ارادہ کیا گیا، وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو جب ان کو بتایا گیا آپ کے گھر میں اسحاق ہوں گے علیہ السلام اور ان کے گھر میں یعقوب ہوں گے علیہ السلام، پھر ان کا آگے بیٹا یوسف علیہ السلام ہوں گے، وہ سارا، تو وہ بیوی کہنے لگی یا ویلتا، اس کے پنجابی میں کہتے ہیں ہائے، اب اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوز، کیا میرے گھر میں اس عمر میں بیٹا ہوگا؟ وَأَنَا عَجُوز، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا خامن بھی بڑھاپے میں اور میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، اب ہمارے ہاں اولاد، اس عمر میں اولاد، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، ہے تو بڑی عجیب شے ہے کہ اس عمر میں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے فیصلوں پہ حیران ہوتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمتیں تم پر برسیں، اس کی برکات کا تم پہ نزول ہو۔ اہل البیت، اے اہل بیت۔ ایک بڑا نکتہ سمجھانے لگا ہوں، فرشتوں کی بات کس سے ہو رہی ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہہ رہی ہے کیا میرے گھر میں اب اولاد ہوگی، میں بوڑھی، میرا خامن بوڑھا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، کیا تو حیران ہوتی ہے اللہ کے فیصلوں پر؟ گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ بیوی سے۔ اے اہل بیت، فرشتوں نے اہل بیت کسے کہا؟ بیوی کو کہا۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ان کے اہل بیت، تو پھر ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں حضور کے، تو آج جو اہل بیت کا سب سے زیادہ نعرہ لگاتے ہیں وہ بیویوں کو اہل بیت مانتے ہی نہیں۔ یہ تو قرآن میں ان کی بیوی کو اہل بیت کہا گیا، انہو حمید مجید، وہ تو اللہ بڑا تعریفوں کے لائق، بزرگی اور شان والا ہے۔ آگے قوم لوط کا ذکر ہے۔ لوط علیہ السلام یہ ایک پیغمبر تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن قوم نہ مانی، اور قوم ایک ایسے گناہ میں ملوث تھی، شرک کے ساتھ ساتھ ایسے گناہ میں ملوث تھی، اس سے پہلے دنیا میں وہ گناہ کبھی کسی نے نہیں کیا۔
وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ یہ فرشتے نوجوان لڑکوں انتہائی خوبصورت شکلوں کے اندر لوط علیہ السلام کے پاس جا پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے مہمان نوجوان چڑھتی جوانی لڑکے، چہروں کی خوبصورتی، مہمان اب پریشان ہوئے کہ میرے محلے کے بدماش بدتمیز وہ تو لڑکوں کے ساتھ حاجت پوری کرتے ہیں، جب وہ اتنے خوبصورت لڑکوں کو میرے گھر میں دیکھیں گے وہ تو دھاوا بول دیں گے۔ اب میں کیا کروں؟ میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے مہمانوں کا دفاع کروں، میں دفاع کروں یا کیا کروں، مجھ سے پتہ نہیں۔ بہت تنگ ہوئے۔ ابھی وہ داخل ہوئے، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ان کی قوم کے وہ بدماش لڑکے وہ سارے دوڑتے ہوئے آگے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان کی تو پرانی عادت تھی یہ برائی کرنے کی۔ تو لوط علیہ السلام تصور میں جاؤ کتنے پریشان ہوئے ہوں گے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر سکتے ہو، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، وہ میرے مہمان ہیں، تم ان کو چھیڑو گے، غلط کاری کا ارادہ رکھو گے، ہاتھ بڑھاؤ گے، زبانیں چلاؤ گے، میری اس میں توہین ہے، میرے مہمان کے سامنے میری عزت خراب ہوگی۔ میرے مہمانوں پہ ہاتھ ایسے ہی جیسے تم میرے اوپر ہاتھ اٹھا رہے۔ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرنا۔ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، کیا تم میں ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ قالوا، تو وہ بدماش کہنے لگے، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ۔ اے ابراہیم علیہ السلام، تجھے تو پتہ ہی ہے ہمیں عورتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ ہم کس ارادے سے آئے ہیں۔ اب تو پیچھے ہٹ جا، ہم جانیں اور یہ جانیں۔ اس وقت تک سیدنا لوط علیہ السلام کو نہیں پتا کہ یہ بندے کون ہیں، یہ لڑکے کون ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوہ، پریشان ہو کے کہتے کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میں تمہیں روک سکتا ہوتا، او آوی الی رکن شدید، یا کوئی میرا ایسا مضبوط میرا مددگار ہوتا جس کی پناہ لے کر میں تم ظالموں کے ظلم سے بچ جاتا۔ جب لوط علیہ السلام کی یہ بے بسی اور ان کے یہ کلمات فرشتوں نے سنے نا، اس سے پہلے تک خاموش تماشا دیکھ رہے تھے اور ان ظالموں کے ظلم کو دیکھ رہے تھے۔ جب پیغمبر کی اتنی بے بسی دیکھی تو فرشتوں نے کہا، یا لوط، اے لوط علیہ السلام بس کر دو، نہ پریشان ہو، اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ، ہم عام انسان نہیں بلکہ انسان ہے ہی نہیں، ہم تو تیرے رب کے فرشتے ہیں۔ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ، یہ ہرگز تیرے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ ابھی تو ہم خاموش ہیں نا، ایسا کرنا، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات پڑتی ہے نا بس تو اپنے اہل کو لے کر چلے جانا۔ اہل، اپنے اہل یعنی اپنے ماننے والے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور جب تم اپنے گھروں سے نکلو نا، پھر تم میں سے کوئی بھی اپنی گردن موڑ کر پیچھے دیکھنے کی جرت نہ کرے، کوئی بھی آنکھ چرا کر بھی پیچھے دیکھنے کی ہمت نہ کرے۔ اِلَّا امْرَأَتَكَ، ہاں تیری بیوی دیکھے پیچھے کی طرف، جس نے دیکھ لیا اس پہ عذاب آ جائے گا۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، ان کے عذاب کا وقت صبح کا ہے۔ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، کیا صبح میں کوئی وقت ہے؟ صبح آئی کھڑی بس، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کی چھتوں کو زمین بنا دیا اور ان کی زمین کو چھتیں بنا دیا۔
اوندے منہ کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. پھر ہم نے آسمان سے پانی کے قطرات نہیں، پتھروں کی بارش کی. اور پتھر عام نہیں، سجیل نوکدار، جہاں لگتے کھب جاتے. منضود ایک ایک دو نہیں، اتنے تھے کہ پھر ڈھیروں کے ڈھیر لگ جاتے. مصومۃ عند ربک، ایک ایک پتھر پہ نشان اور نام لکھا تھا، یہ فلاں ظالم کا اور یہ فلاں ظالم کا اور یہ فلاں بدماش کا. مصومۃ عند ربک، تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے. وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ عذاب ظالموں سے کوئی دور نہیں. ان کا جرم کیا تھا کہ وہ مرد سے اپنی خواہش پوری کرتا تھا. اور افسوس ہے کہ آج پاکستان میں بھی ایک گروہ ایسا ہے کہ مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے کو اپنا حق، میرا جسم میری مرضی کے نعرے ہمارے سامنے لگاتے. حق ہے ان پر آسمان سے پتھروں کا اترنا. یہ تو میرے آقا کی دعا ہے، اللہ میری امت کو اس طرح ہلاک نہ کرنا جیسے پہلی قوموں پر عذاب آئے اور تباہ ہو گئی. یقین جانیے ہمارے اس معاشرے میں وہ سارے گناہ موجود ہیں جن کی وجہ سے پہلی قوموں پر عذاب آئے. لیکن آج اگر یہ امت اس دنیا میں آباد ہے تو فقط اللہ کے فضل اور اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہے. خدا را اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، کتاب و سنت قریب لائیں. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.